الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو اسلام عطا فرمایا ہے وہ اسلام مکمل ہے اور اسلام کے اندر مکمل طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. مکمل کے مکمل اسلام پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، عام حالات ہو خاص حالات ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر موقع پر اسلام کے قوانین اور اسلام کے اصول اور ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے. مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا اور مان کر چلنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث پر، لیکن مکمل عمل نہیں ہے تو اسے مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. مکمل طریقے پر اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کو اپنی زندگی میں لانا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آج ہم اور آپ عمل تو کرتے ہیں شریعت کے اوپر، قرآن پر بھی عمل کر لیتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن مکمل عمل نہیں ہوتا ہے. جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے وہ عمل ہمارے اندر نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر مکمل آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ تم اسلام کے اندر عمل کرنا چاہتے ہو تو جو جو شرائط اسلام پر عمل کرنے کی ہے ہر ایک کو بجا لانا ضروری ہے، ہر ایک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ کبھی ہم عید کی نماز بھی پڑھ لے، کبھی ہم بقرعید کی نماز بھی پڑھ لے، کبھی ہم جمعہ بھی پڑھ لے، کبھی ہم دیوالی بھی منا لے، کبھی ہم جو ہے غیروں کے تہواروں میں بھی شرکت کر لے، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام پر عمل کرنا ہے تو مکمل عمل کرنا پڑے گا، مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا، تب جا کر کے تمہیں اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور اسلام اور حدیث تمہیں مسلمان کہے گی، ورنہ تو یہ مسلمان نام کا مسلمان کہلائے گا، رسم کے طور پر مسلمان کہلائے گا۔ اصل مسلمان وہ ہوگا کہ ہر موقع پر اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو شریعت ایسے کو سچا پکا مسلمان کہتا ہے۔ آج ہم دیکھیے معاشرے کا جائزہ لیجئے، لوگ دیندار نظر آئیں گے، لوگ پڑھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے ماتھے پر نشان لگاتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ تم ادھر اللہ کے رسول کو بھی مان رہے ہو، ادھر شریعت پر بھی عمل کر رہے ہو، اور ادھر تمہارا تعلق مندر سے بھی ہے، تمہارا تعلق غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسی شریعت ہے؟ یہ قرآن ہمیں اس کا اجازت دیتا ہے، حدیث ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، پورے طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے، پچھلے ہفتہ بات کی تھی شادی کے اوپر، آج جہیز کے اوپر بات کرنی ہے، آج رسم کے اوپر بات کرنی ہے۔ ہم تو سچا پکا مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ہماری شادی اسلامی شادی نہیں ہے، ہماری شادی غیروں والی شادی بن چکی ہے، ہمارا نکاح صحیح معنوں میں نکاح نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ بربادی ہے۔ انسان شادی کا نام دے دے لیکن یہ بربادی کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے، مکمل طریقے سے جا رہا ہے۔ لوگ اس پر بات بھی نہیں کرتے ہیں اور لوگ اس بات کو سننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر جہیز کے بارے میں بات کی جائے، اگر حرام کاری کے بارے میں بات کی جائے، اگر طلاق کے بارے میں بات کی جائے، اگر زنا کاری کے بارے میں بات کی جائے، اگر بیعت اور سود کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ کہیں گے اس امام کو نکال دیا جائے، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حق بولنا بھی آج جرم بن چکا ہے، یا پھر ہمارے علماء کی کمی ہے، یا پھر مسجد کے ذمہ داران کی کمی ہے کہ حق بات بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا تعلق اسلام سے ہے، اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہے، اگر ہم سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو ہمیں آنا ہوگا اسی معاشرے میں، اسی سنت کے مطابق ہماری شادی ہونی چاہیے، اسی سنت کے مطابق ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے۔ آج جو ہے لوگ جہیز کے نام پر ہزاروں رسمیں اور ہزاروں چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ آج اگر کسی کے یہاں 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی ہے، 3-4 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج معاشرے میں یہ لڑکیاں کیوں پیدا ہو گئی ہے، ہمارا سر کا درد بن گیا ہے۔ ارے یہ وہ اپنے لیے رحمت نہیں زحمت سمجھتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ کیا لڑکی کا پیدا ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا لڑکی کا پیدا ہونا کوئی زحمت ہے؟ کیا لڑکی کا کیا قصور ہے؟ کیا جرم ہے
کہ آج اگر ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہو جائے، وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ اپنا منہ نہیں دکھاتا ہے معاشرے کو کہ میرے یہاں بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ارے بیٹی پیدا ہوئی ہے، پھر جب یہ بڑی ہوگی تو اسے جہیز دینا پڑے گا، شادی کے تمام اخراجات کرنے پڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں لوگ سوچ رہے ہیں، جس کی بنا پر آج وہ لڑکیاں اور وہ نوجوان لڑکیاں جن کی عمر شادی تو ہو چکی ہے لیکن وہ اس ایام کو پہنچ گئی ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج وہ نوجوان لڑکیاں جن کے ہاتھ پیلے ہونے چاہیے لیکن ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ جہیز ہے۔ آج بہت ساری لڑکیاں خودکشی کر رہی ہے، ارے آخری وجہ کیا ہے؟ آخری وجہ یہ ہے جہیز ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں گیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آخر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر جرم کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جہیز ہے، تلک ہے کہ آج معاشرے کے اندر لڑکیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک لڑکیاں نہیں، ہزاروں لڑکیاں آپ کو نظر آئے گی جو یہ بیان دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہمارے یہاں تو 4 بیٹیاں ہیں، 4 بہنیں ہیں ہم لوگ، میرا باپ غریب ہے، میرا باپ جو ہے فقیر ہے، رکشہ چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، جہیز میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، میرا باپ کہاں سے دے گا؟ اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا کر کے گیروں کے ساتھ جا رہی ہوں اور شادی رچا رہی ہوں۔ آخر اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آخر ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے یہ جہیز نام کا جہیز ہے، اگر ساری تفصیلات پر دیکھی جائے تو جہیز اتنا خطرناک بیماری ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اگر کوئی چیز ہے وہ جہیز ہے۔ آج وہ ماں اور بہنیں جس کا تعلق قرآن سے ہے، وہ اچھا خاصا وہ مسلمان نظر آتی ہے، سارا چیز موجود ہے، وہ حسن و جمال کا بھی ملکہ ہے، وہ اخلاق مند بھی ہے، وہ پڑھی لکھی بھی ہے، وہ صحت مند بھی ہے، لیکن اس کا رشتہ نہیں لگتا ہے، رشتہ نہیں آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باپ غریب ہے، ارے یہ شادی کریں گے یہ باپ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا، اس لیے نکاح نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن صرف ایک چیز موجود نہیں ہے، دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، دینے کے لیے روپیہ نہیں ہے، اس بنا پر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سامعین محترم، آخر ان نوجوان لڑکیوں کا جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ پاپ کیا ہے کہ جس کی بنا پر نکاح نہیں ہو رہا ہے، ارے شادی نہیں ہو رہی ہے ان بچیوں کا؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر کیا جرم تھا، کیا قصور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے، درگور کر دیا جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرا داماد بنے، کوئی میرا بہنوئی بنے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ عرب معاشرہ کے اندر اسلام سے آنے کی پہلے کی بات ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اسی نقشہ کو کھینچا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر ان لڑکیوں کا کیا جرم تھا، کیا گناہ تھے کہ تم لوگوں نے انہیں جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیے ہو؟ آج وہی بات ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ اگر ہم انہیں زندہ درگور نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پیٹ میں، میری بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجئے، اگر کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے اس پیٹ میں لڑکا نہیں لڑکی ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے، انہیں گولی کھلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آخر جرم کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان لڑکیوں کا پیدا ہونے سے پہلے گولی دے کر کے مار دیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس باپ نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ سب کا جواب ایک ہی ملے گا، جہیز ہے۔
تلک ہے، ہمارے پاس اتنے اوقات نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے اور شادی کے موقع پر پورا گھر کا سامان دے دیں گے، حتیٰ کہ گھر کو بیچ کر کے بھی دے دیں گے، لیکن دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور یہ اگلا مانگنے والا اتنا بے شرم ہے، بے حیا بن چکا ہے کہ یہاں تک کہ لوگ مسجد کے دروازوں تک پہنچا دیتے ہیں، تم کہیں سے بھی مانگ کر کے لاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو سامان جہیز چاہیے، تم بھکاری بن کر کے مسجد در مسجد جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم زکوٰۃ کا پیسہ لے لو، کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جہیز کا سامان چاہیے، تمہیں خودکشی کرنا پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں سامان جہیز چاہیے، تمہیں چند آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں سامان جہیز چاہیے۔ حتیٰ کہ بہت ساری جگہ پر دیکھا یہ گیا ہے، سسر نہیں ساس جو ہے نقاب پہن کر کے، برقع پہن کر کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، آخر کیا چیز کا اعلان کرنا ہے، کیا چیز ہے، فلاں بیٹی کی شادی ہے لیکن اسباب مہیا نہیں ہے، کیا کرے امام صاحب، کیا کرے خطیب صاحب، کہاں جائے، کیا کرے یہ ہونے والا داماد، یہ آنے والا داماد، یہ ہونے والا بہنوئی تو ایسا ہے، ایک لمبی فہرست تیار کر رکھا ہے، مجھے اتنا سامان چاہیے، مجھے یہ ساری چیزیں ملے گی تب ہم پیغام نکاح دیں گے، آپ کی بیٹی کو ہم قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانیت کے شکل میں یہ درندہ نظر آتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ نہیں، یہ درندہ ہے، تمہیں وہ ماں 9 مہینہ کبھی نہیں رکھتی۔ اگر معلوم ہو جاتا یہ پیدا ہو کر کے سامان جہیز مانگے گا، کوئی تمہیں اسکول میں کوئی ماسٹر تمہیں پڑھاتا نہیں، یہ انسان نہیں، انسان کے شکل میں درندہ نظر آ رہا ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ انسان نہیں، یہ درندہ ہے، تمہیں کوئی کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی تمہیں داخلہ نہیں لیتا، لیکن سب نے یہ تصور کیا یہ انسان ہے، اسے داخلہ لے لیا جائے۔ اگر معلوم ہو جاتا یہ انسان نہیں، انسانیت کے شکل میں یہ درندہ ہے، تمہیں پاسپورٹ نہیں ملتا، تمہیں ویزا نہیں ملتا، لیکن سب کو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان ہے، لیکن جب تم نے شادی کی ہے، جب تم نے نکاح کیا ہے، تب معلوم ہوا کہ تم نے غلط سمجھا، ہمیں تم نے انسان سمجھا تھا، ہمیں تم نے مسلمان سمجھا تھا، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم ایمان والے نہیں تھے، ہم کلمہ والے نہیں تھے، ہم مرد نہیں تھے، بلکہ ہم تو انسان کی شکل میں درندہ تھے، تم نے یہ تصور کر کے دکھلا دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ رسم کب تک چلے گا، یہ جہیز کا رسم کب تک چلے گا، یہ تلک کا رسم کب تک چلے گا؟ کیا ایسے ہی رہے گا؟ کیا ایسے ہی ہم کرتے رہیں گے؟ ایک لمبی فہرست تیار کرنے والے سن لیجیے کان کھول کر کے، آپ کے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کما نہیں سکتے ہیں، آپ محنت نہیں کر سکتے ہیں، آپ مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے یہاں آپ جب جاتے ہیں نکاح کا پیغام لے کر کے تو دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اس کا باپ مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، لڑکی کے چکر میں تم جو ہے اتنے بڑے ہوئے ہیں، تم کما کر کے کھلا نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ حیثیت نہیں ہے۔ ارے انسان آج جو ہے پیسہ لے کر کے، جہیز اور تلک لے کر کے، وہ مرد نہیں پالتے ہیں، وہ عورت اسے پالتی ہے، اس لیے کہ تم نے جہیز مانگا ہے، تم نے ایک لمبی فہرست تیار کر رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوشی سے دیتا ہے، کون خوشی سے دیتا ہے؟ آپ جائیے جا کر کے پوچھئے کون ماں ہے، کون باپ ہے جو خوشی سے آپ کا سامان جہیز دے گا؟ معاشرے کے اندر دباؤ ہے، معاشرے کے اندر یہ رسم بن گیا ہے، اگر بیٹی کو نہیں دیں گے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے، یہ بیٹی جہاں جائے گی نکاح ہو کر کے، شادی کر کے، وہ ساس اور سسر بے غیرت ہے، بے شرم ہے، جو آئے دن اپنی بہو کو اور بیویوں کو تانا دیتے ہیں اور جملہ کستے ہیں، تمہارا باپ نے ہمیں کیا دیا ہے، تمہارے ماں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان ماں
سے پوچھو کہ جن کے یہاں جوان لڑکی ہے جب وہ نکاح کے وقت رخصتی کرتے ہیں، ارے جس نے ایک زمانے تک آنگن میں کھیلی ہو، جو ایک مدت تک ماں باپ کا سہارا بن کے رہی ہو، جو ایک زمانے تک ارے گھر کی زینت بن کر کے رہی ہے، جو ایک زمانے تک ماں اور باپ کا پیار اسے ملا ہے، ایک زمانے تک محبت ملی ہے، جب رخصت کرتا ہے، جاؤ پوچھو ان ماں سے، جاؤ پوچھو ان باپ سے کیا گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے کیا دیا ہے؟ اس نے خون جگر کو دیا ہے، اس نے لخت جگر کو دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اس نے ایک زمانے تک اپنے یہاں پال پوس کر کے بڑا کر کے تمہیں دیا ہے، بیوی بنا کر کے دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے باپ نے کیا دیا ہے؟ اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آج پورا نوجوان ہو تب یا کوئی انسان ہو، آپ جو ہے سسر کے شکل میں یہاں بیٹھے ہو تب، یا آپ جو ہے باپ کی شکل میں بیٹھے ہو تب، یا آپ داماد کی شکل میں بیٹھے ہو تب، ہر انسان یہ نیت کر لے، یہ تصور کر لے، معاشرے سے جہیز کو، تلک کو ختم کیا جائے گا، اور نکاح کو آسان بنایا جائے گا، شادی کو آسان بنایا جائے، تب جا کر کے زنا کاری یہ مشکل ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر جائزہ لیجئے، ارے شادی بہت مشکل ہے لیکن زنا کاری آسان ہے، منٹوں میں وہ انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہم اور آپ یہ عہد کر لے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی تقریر، کوئی رسمی تقریر نہیں ہے، ایک کان سے سن لے اور دوسرے کان سے ہم نے نکال لیے، یہ رسمی تقریر نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن اگر یہ بات کہی جائے، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں یہ جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جب شادی کا موقع ہو یا نکاح کا موقع ہو یا عدت کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، ہم ہندو بن جاتے ہیں، ہمارا طریقہ ہندوانہ طریقہ ہو جاتا ہے۔ آپ معاف کیجئے گا، آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن معاشرہ میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ جائیے شادی کے موقع پر، ارے کوئی چیز اسلامی نظر نہیں آتا ہے، آج ایک فیشن بن گیا ہے کھڑے ہو کر کے کھانا کھلانے کا۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ یا کیا یہ سنت نبوی ہے؟ کیا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارے زمانے میں یہ ملتا ہے؟ کیا صحابہ کے طریقے میں یہ ملتا ہے؟ جاؤ جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے جانور بھی، تم بھی کھڑے ہو کر کے شادی بیاہ میں کھاتے ہو۔ یہ فیشن بن گیا ہے، کوئی فیشن نہیں چلے گا، آنا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تب جا کر کے ہماری شادیوں میں برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب قائما، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا ہے۔ فقیلا، حضور سے پوچھ لیا گیا، فقیلا الاکل، یہ تو بات آپ نے پینے کی فرمائی ہے، کھانے کی بات ہے تو کیا کھڑے ہو کر کے ہم کھا سکتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ اشد ذالک، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر کے پینے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر کے کھلانے کا رسم یہ ختم کیوں نہیں جاتا ہے؟ ایک دسترخوان بچھا دیا جائے اور پھر بٹھا کر کے کھلا دیا جائے۔ اس طریقے کرنے میں موت آتی ہے، اس طریقے سے کرنے سے آپ کو شرم آتی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا تعلق تو آمنہ کے لال سے ہے، دنیا کچھ بھی کہہ دے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا تعلق تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے۔ اس لیے آج عہد کیجئے، آج کے بعد جو ہے کبھی بھی شادی بیاہ کے موقع پر کھڑے ہو کر کے کھلانے والا سسٹم کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور وہی طریقہ لے کر کے آئیے جو آج سے پہلے جو طریقہ چل رہا تھا۔
آج کہنا یہ پڑتا ہے، لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں، سڑک پر ٹوپی بھی پہنتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، ارے مسجد کا امام بھی نظر آتے ہیں، دیندار بھی نظر آتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں بھی جو ہے یہی چیزیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر اور طلاق اور عدت کے مسئلے پر ہم جو ہے مسلمان نہیں رہتے ہیں، ہم ہندو بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سننے میں اچھا نہیں لگے گا، وہی حال آج ہمارے اندر ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں آج معاشرے میں جائزہ لیجیے تو راتوں میں باپوں کا نیند نہیں آ رہی ہے، بھائیوں کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ 3-4 بہنیں ہیں، 3-4 لڑکیاں ہیں، شادی کہاں سے کریں گے، کہاں سے اتنا سامان دیں گے، ارے کہاں سے جو اتنا سامان جہیز تیار کریں گے۔ لوگ جو ہے پوری زندگی اس قرضہ کو دیتے دیتے وہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، پوری زندگی وہ زکوٰۃ کھاتا پھرتا ہے، پوری زندگی وہ انسان جو ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ جو ہے جوڑ کر کے کہتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے، ہم اور آپ ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر سے جو اس کا شروعات کرے کہ آج کے بعد ہماری شادی بیاہ جو ہے وہ ہر ایک موقع پر سنت نبوی علی صاحبہا والصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، ہماری زندگی وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا یحل مالهم رد الا بطیب نفس منہ۔ یہ روایت مشکات میں ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے، یہ روایت شعب الایمان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا مال خوش دلی کے بغیر، رضامندی کے بغیر، اجازت کے بغیر آپ کسی کا مال لے لیجئے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو جو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے، جو تلک دیا جاتا ہے، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، کوئی انسان خوش دلی سے دیتا ہے؟ کوئی انسان جو ہے خوش ہو کر کے دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا جائز نہیں ہے۔ حدیث نبوی ابھی ہم نے سنائی ہے، اس سے بھی معلوم ہوا یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیں انسان بن کر کے، مسلمان بن کر کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ صرف سامان کی بات نہیں ہے، کچھ معاشرے کے اندر تو ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو نقدی مانگتے ہیں، کیش مانگتے ہیں کہ ہم 2 لاکھ روپیہ لیں گے تب آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ یہ پیسہ نہیں دیں گے ہمیں آپ کی بیٹی قبول نہیں ہے۔ 2 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کما کر کے دیا ہے، منہ کھول کر کے مانگ لیے ہیں۔ اس لیے میں کہتا یہ ہوں، یہ انسان نہیں، یہ شکاری کتے ہیں جو بھیک مانگا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کھانے کی ضرورت ہے، جو شادی کے موقع پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، تم نے اپنے جسم سے بیٹا اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم نقدی مانگو، تم تلک مانگو، کیا تم نے اسی لیے جنم دیا تھا، تم نے اسی لیے پڑھایا تھا، انہیں جو ہے بہترین علم دیا تھا، ایجوکیشن دیا تھا، اسی لیے کہ آگے چل کر کے مستقبل میں ہم اس کی شادی کریں گے تو میں جہیز لیں گے، تلک لیں گے۔ اس لیے یہ سب چیز سے توبہ کر لیں۔ اور جو لوگ لے لیے ہیں ان کو کیا کرے؟ جو لوگ تلک لیے ہیں وہ سب کے سب واپس کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب کے سب واپس کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ جو آپ نے نقدی لیے ہیں، جتنا لیے ہیں وہ سب کو واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ واپس کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں معافی مانگیے۔ بہت کچھ کرنی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہماری شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ہیں، ان میں سے 3-4 رسموں کو بتا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو ہے شادی بیاہ میں ایک رسم جو ہے مہندی کی رسم بھی ہے۔ اگرچہ مہندی لگانا یہ عورت کے لیے، یہ لڑکی کے لیے جائز ہے، بلکہ سنت بھی ہے، لگانا بھی چاہیے۔ لیکن آج مہندی کی رسم میں ایسا بن گیا ہے کہ مہندی لگانے کے لیے بہت سارے جگہ عورت جو ہے وہ غیر محرم کے پاس جاتی ہے، جا کر کے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہے، پورا تقریب کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ اگر فی نفس ہی اگر لڑکی مہندی لگاتی ہے، لگانا چاہیے، سنت ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن مرد لوگ جو شادی کے موقع پر جو مہندی لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، اپنے پاؤں کے اندر، وہ سن لے یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء
علماء کرام نے یہ لکھا ہے مرد کے لیے مہندی لگانا ہاتھوں میں اور پاؤں میں یہ جو تحریمی ہے، اس لیے ہمیں عوام کو اس بات پر عہد کرنا ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا ایسے ہی بھی اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، عذر کی بات الگ ہے، کوئی دقت پریشانی ہے جس کی بنا پر اس کا علاج یہی ہے مہندی لگانا، وہ بات اور ہے، لیکن عام حالات میں مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری رسم کیا ہے؟ دوسری رسم یہ ہے ہمارے یہاں جوتا چھپائی کا رسم یہ ہے، انسان جوتا چھپاتا ہے، اس سے پیسہ مانگتا ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی، الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، انسان کے خوشنودی کے بغیر، رضامندی کے بغیر، اجازت کے بغیر مال حاصل کرنا، روپیہ پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جوتا چھپائی کا رسم اور اس سے پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، اس رسم کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تیسری رسم یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب دلہن جب جاتی ہے تو لوگ منہ دکھائی کے طور پر لوگ آتے ہیں، اگر عورت صرف آئے اور اس موقع پر کچھ دے دے وہ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دلہن جب جاتی ہے بہت سارے غیر محرم بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ غیر محرم کا دیکھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس لیے منہ دکھلائی کے لیے غیر محرم کا جانا اور منہ دیکھنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ تین رسم ہے۔ چوتھی رسم یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ شادی کے موقع پر جو ہے صحرا باندھا جاتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے صحرا باندھنا، صحرا باندھ کر کے دلہا جاتا ہے، بہت جو ہے مستی سے جاتا ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی کرنا ہے تو شادی کے موقع پر پگڑی باندھیے، امامہ باندھیے جو سنت بھی ہے، اور آپ اچھا بھی لگیں گے تو پگڑی باندھا جائے۔ یہ صحرا کو چھوڑ کر کے اس رسم کو ہندوانہ رسم کو ختم کر دیا جائے۔ یہ چوتھی رسم ہے۔ پانچویں رسم یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ضرورت سے زیادہ گاڑی کو سجایا جاتا ہے۔ دلہا کی گاڑی ہے، اگر ہلکا پھلکا سجا دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مکمل طریقے سے سجانا یہ مال کو برباد کرنا ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے مال کی بربادی سے منع فرمایا ہے۔ بہت ساری رسمیں اور بھی ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہے ہر موقع پر شادی بیاہ سے لے کر کے ولادت تک، غمی ہو یا خوشی ہو، ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جہیز جو رسم بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور آپ سے بھی معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔